اگر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے یا آپ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب کوئی راہ نظر نہیں آ رہی، تو آپ تہجد شروع کر دیجئے۔ ماشاء اللہ، تہجد کی دعائیں ناممکن کو ممکن کر سکتی ہیں۔ جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی حل نہیں، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو آپ تہجد پڑھنا شروع کر دیجئے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے غیب سے آپ کی مدد فرماتا ہے۔ تہجد کی نماز میں آپ کو وہ سکون ملے گا جس کے لیے آپ پورا دن پریشان رہتے ہیں، اوور تھنکنگ کر کے۔ کہانی کو اللہ تہجد تک تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منائے، مجھ سے بات کرے، میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے تاکہ وہ اس کی مانگی ہوئی مرادوں پر آمین کہہ سکے۔ اور حالات ہمیں ان راستوں پر چلنے پر مجبور کر دیتی ہے جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ راستے ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ وقت بھی بدلتا ہے اور نصیب بھی، لوگ بھی بدلتے ہیں اور حالات بھی۔ جیسے اللہ آسمان پہ تاریکی کے رنگ ہمیشہ نہیں رکھتا اور اس آسمان کو دن کے رنگ برنگے اجالوں سے بھر دیتا ہے، ویسے ہی وہ ہچکیوں کو مسکراہٹوں میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو تہجد تک لے آیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اب صلے کا وقت ہے، اب قبولیت کا وقت ہے، اب ان تمام کہانیوں کے مکمل ہونے کا وقت ہے جن کا مکمل ہونا آپ کی نظر میں ناممکن ہے۔ جو محبتوں کا بادشاہ ہے وہ کیسے آپ کی محبت ناممکن رہنے دے گا؟ وہ سن لے گا اور اختتام میں سب عطا کر کے اس مایوس دل کو شرمسار کر دے گا۔ تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں ہی بہت طاقت رکھتا ہے، اور وقت تہجد مانگی جانے والی دعاؤں کی شدت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ تہجد کی نماز کیسے شروع کی جائے؟ تہجد کی نماز آپ رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، پہلے حصے میں بھی، درمیانے حصے میں بھی اور آخری حصے میں بھی، جبکہ افضل ترین یہی ہے کہ آپ رات کے آخری حصے میں نیند سے بیدار ہو کر تہجد پڑھیں۔ لیکن اگر آپ آخری حصے میں نماز نہیں پڑھ پاتے تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ فجر کی اذان سے 40 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور فوراً وضو کر کے فجر سے پہلے تہجد کی نماز ادا کر لیں۔ ایسے نیند سے بیداری کا معاملہ بھی ہو جائے گا اور تہجد بھی ادا ہو جائے گی۔ تہجد کی نماز کیسے پڑھی جائے؟ تہجد کی نماز پڑھنے کا کوئی خاص یا الگ طریقہ نہیں ہوتا۔ جیسے آپ فرض نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد بھی بالکل ویسے ہی پڑھی جاتی ہے، بس آپ کو دل میں تہجد کی نیت کرنی ہوتی ہے اور نماز شروع کر دینی ہے۔ نہ آپ نے اس میں کوئی چیز ایکسٹرا ایڈ کرنی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی چیز نکالنی ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جیسے تہجد کی نماز فرض نماز نہیں ہے، بالکل ویسے ہی اس کی رکعات کی کوئی بھی تعداد لازماً نہیں ہے، یعنی آپ کم سے کم 2 رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعات بھی، لیکن آپ اتنی رکعتیں ہی پڑھیں جو آپ اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اور شروع میں 4 رکعتیں ہی کافی ہوتی ہیں تاکہ آپ کو یہ مشکل نہ لگے، بس آخر میں آپ نے 3 وتر پڑھ لینی ہے۔ تہجد کی نماز میں کون سی سورتیں پڑھیں؟ تہجد کی نماز میں آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، اس لیے آپ کو کوئی خاص سورتیں نہیں یاد کرنی پڑتی۔ آپ چھوٹی سورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور بڑی سورتیں بھی۔ آپ سورتیں پڑھنے کے لیے قرآن کی مدد بھی لے سکتے ہیں اور قرآن سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیا تہجد روز پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں،
ہم میں سے اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ تہجد کی نماز پڑھ لی تو وہ ہم پر فرض ہو جائے گی، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ اگر تہجد کی نماز مہینے میں بھی ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو یہ کافی ہے آپ کے لیے، کیونکہ تہجد فرض نہیں ہے ہم پہ، ہم اسے اپنی خوشی اور خواہش سے پڑھتے ہیں۔ اس لیے آپ اسے ہفتے میں ایک بار پڑھیں یا زندگی میں ایک بار، اس میں کوئی بندش نہیں ہے اور نہ ہی آپ اس کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ تو یاد کر لیں تہجد کیسے پڑھنی ہے۔ نمبر 1، آپ نے فجر کی نماز سے 40 منٹ پہلے اٹھ کر وضو کر لینا ہے اور تہجد کی نیت کر کے نماز شروع کر لینی ہے۔ نمبر 2، آپ نے اتنی ہی رکعتیں پڑھنی ہے جتنی آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور سجدوں کو لمبا کرنا ہے، نماز کا مزہ لینا ہے۔ نمبر 3، جو بھی صورتیں آپ کو زبانی یاد ہو وہ ساری کی ساری آپ نے پڑھنی ہے، اور اگر نہیں بھی یاد تو قرآن سے دیکھ کر پڑھ لینی ہے۔ نمبر 4، 2 رکعت کر کے نماز پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے یہ آپ کی مرضی ہے، بس آخر میں 3 وتر پڑھ کر نماز کو طاق بنا دینا ہے۔ نمبر 5، ایسے نماز پڑھنی ہے جیسے اللہ سامنے موجود ہو اور ایسے مانگنا ہے جیسے اس مانگنے کے بعد مل جانا ہو۔ نمبر 6، خود کو تھکانا بالکل نہیں ہے، اللہ تعداد نہیں نیتیں دیکھتا ہے، بس جہاں لگے کہ اب رک جانا چاہیے وہاں رک جانا ہے، اور پھر تہجد کی نماز کے بعد جائے نماز پہ بیٹھ کر ہی فجر کی اذان کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ فرشتے آپ کے لیے تب تک اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک آپ نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے رہتے ہیں۔ بس یہ 40 منٹ آپ کی ساری زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ کو زندگی میں کتنی ہی پریشانی کیوں نہ ہو، آپ کا دل جب بھی بے چین ہو، آپ نے تہجد کی نماز پڑھ لینی ہے، اور پھر دیکھنا کیسے اللہ آپ کے لیے راستے کھول دے گا اور کیسے آپ کی یہ ایک قربانی آپ کو کتنی انگنت قربانیوں سے بچا لے گی۔ تہجد بہت افضل عبادت ہے، تبھی یہ فرض نہیں کی گئی، کیونکہ فرض عبادت تو انسان اکثر خوف سے بھی پڑھتا ہے یا یہ سوچ کر بھی پڑھ لیتا ہے کہ اس کا روز میسر سوال کیا جائے گا، مگر تہجد انسان ہر ڈر سے آزاد ہو کر پڑھتا ہے، اس میں سوال اور جواب کا خوف نہیں ہوتا، بلکہ یہ سوچا جاتا ہے کہ آج اللہ سے ملاقات کرنی ہے، آج اللہ سے تب بات کرنی ہے جب سب سو رہے ہوں گے، جب گفتگو کی آواز اور ہچکیاں لیتا ہوا دل کسی کو دکھائی نہیں دے گا۔ جب دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے تب اللہ انسان کے دل میں اتنی طرب پیدا کر دیتا ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں اپنی سکون کی نیند چھوڑ کر اللہ سے ملنے آتا ہے، اور سوچو وہ منظر جب تم اللہ سے ملاقات کے لیے اس کے روبرو جاؤ اور وہ پہلے سے تمہارے انتظار میں ہو، تو کیا کیفیت ہوگی۔ سارا جہاں محبت کے رنگوں میں ڈھل جائے گا اور ہر چیز معزہ لگے گی اور اللہ کی محبت سے دل پھٹنے لگے گا۔ تبھی تو سب سے لاڈلی عبادت ہے تہجد، اور اس عبادت تک پہنچ جانے والا اس کا لاڈلا بندہ ہے۔ سب کو بے فکری کی نیند سلا کر وہ اپنے اس خاص بندوں کو اپنی جستجو کی فکر لگا دیتا ہے۔ نم آنکھیں اور سسکتا ہوا دل اس کو تہجد میں ڈھونڈتا ہے، جس کے دیدار کے لیے وہ آسمان کو سیاہی سے بھر دیتا ہے اور چاروں طرف اندھیرا کر دیتا ہے تاکہ اس کے بندے کا آنسو کوئی تیسری ذات نہ دیکھ سکے۔ تمہارا تہجد تک آنا بھی ایک معجزہ ہے، جو دعا تمہیں تہجد تک لے آئی وہ بھی ایک معجزہ ہے۔ تہجد میں مانگی گئی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے، اور جو تمہارے دل میں دعا کی ترتیب لایا ہے اسی نے اس کو قبول کرنے کا بھی تم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے راستہ تمہاری پسند کا نہ ہو، مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ راستہ تمہیں اسی منزل کے جانب لے جا رہا ہو جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے۔
پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھر نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور مت بھولو اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ امی کہتی ہیں کہ تہجد کو زندگی کا حصہ بنا لو، کیونکہ یہ زبانی کی عبادت اللہ سے محبت کے ایسے رشتے بنا دیتی ہے جو شاید سانسوں کے ٹوٹنے پر ہی ختم ہوتی ہے۔ یہ دنیا بہت رنگین ہے اور دل بہت کمزور، اس کی رنگینی میں کھو کر اللہ کو ہی بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کو زندگی بنا لو، دنیا اپنے آپ تمہاری ہو جائے گی۔